السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ درود شریف پڑھے اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم صلاۃ و سلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ الحمدللہ، اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر کہ ہم پھر ایک بار آپ کے سامنے حاضر ہوئے ایک نئے مسئلے کو لے کر، اور یہ جو مسئلہ بیان ہونے جا رہا ہے، میں تمامی دیکھنے والوں سے گزارش کروں گا کہ آپ خود بھی دیکھیں اور اس بات کو واٹس ایپ کے ذریعے جہاں تک ہو سکے ممکن آپ اس کو پہنچانے کی کوشش کریں کہ ایک بہت اہم موضوع لے کر میں یہاں پر حاضر ہوا ہوں اور ایک بہت اہم مسئلہ لے کر حاضر ہوا ہوں۔ اس مسئلے کو لے کر آج ہمارے پورے ہندوستان میں تو سمجھتا ہوں اور باہر کنٹریوں میں بھی یہ غلط فہمیاں ہیں کہ لوگ یہ مسئلہ نہیں جانتے، اور ہم نے تو دیکھا ہے بڑی بڑی عمر 60-70 سال کی عمر کے لوگوں کو ہم نے دیکھا ہے، ان کے درمیان گئے ہیں، جب ہم نے انہیں یہ مسئلہ بتایا ہے تو وہ تعجب میں رہ گئے کہ کیا یہ بات حقیقت ہے؟ آج تک تو ہم یہ جانتے ہی نہیں تھے، ہم نے تو ہمیشہ یہی سنا، یہی پایا۔ تو جو ایک بہت اہم مسئلہ میں آپ کے سامنے بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں، اب توجہ کے ساتھ سنیں، اور آپ سے گزارش ہے کہ یہ دین کی بات ہے، اسے لوگوں تک عام کرنے کی کوشش کریں۔ تو مسئلہ یہ ہے، غلط فہمی ہمارے سماج میں ایک یہ ہے کہ جب بھی ہم کسی کو نماز کے لیے کہتے ہیں، یوں تو ہمارے پاس نماز نہ پڑھنے کے بے شمار بہانے ہیں، بے شمار بہانے۔ دیکھیے، یہ جو بہانے ہم اور آپ نماز نہ پڑھنے کے کرتے ہیں، ہمارے اور آپ کے سامنے لوگ کر دیتے ہیں کہ ایسا ہے ویسا ہے، کپڑا پاک نہیں، بدن پاک نہیں، تو یہ سارے عذر قیامت کے دن اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہ ہوں گے۔ تو ان سب باتوں کا لحاظ رکھ کے بالکل نہیں سنی جائے گی بات۔ آپ انسان ہو، انسان کے سامنے، بندے ہو، بندوں کے سامنے آپ عذر اور بہانہ کر سکتے، مگر اللہ کی بارگاہ میں بالکل یہ بات نہیں سنی جائے گی۔ اور حدیث پاک ہے کہ قیامت میں سب سے پہلے نماز کا ہی سوال ہوگا۔ تو خدا را نمازوں کو نہ چھوڑیں، نمازوں کی پابندی کریں اور نماز کے مسئلے کو سیکھیں۔ تو ہمارے پورے ہندوستان میں یہ مسئلہ مشہور ہے کہ جب کسی کو نماز کے لیے کہا جائے تو سب سے پہلا عذر اور بہانہ یہ ہوتا ہے کہ حضرت میں پاک نہیں ہوں، میں ناپاک ہوں۔ ایک مسلمان ہو کر اور ناپاکی بھری زندگی گزارنا، جبکہ ہمارا اسلام، ہمارا مذہب، ہمارے حضور ارشاد فرماتے الطہور شطر الایمان، کہ پاکی آدھا ایمان ہے۔ نماز آپ نہیں پڑھتے، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، اچھا کام نہیں، ایک الگ مسئلہ ہے، مگر آپ مسلمان ہو کر ناپاک کی زندگی گزار رہے ہیں، یہ بہت بڑا گناہ ہے کہ مسلمان اور ناپاک ہو، اور پاک صاف نے حضور فرماتے پاکی آدھا ایمان ہے۔ پاک صاف رہنا یہ مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ اپنے آپ کو پاک صاف رکھے، اپنے گھر کو پاک صاف رکھے، اپنے کپڑے کو پاک صاف رکھے، اپنے محلے، اپنے بلڈنگ، اپنے گھر، اپنے سماج کو پاک صاف رکھے۔ یہ ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے، کیونکہ ہمارے نبی نے فرمایا، ہمارا اسلام پاکی کا درس دیتا ہے کہ تم پاک صاف رہو، اپنے محلوں کو، اپنے گھر کو، اپنے معاشروں کو، اپنے بلڈنگوں کو، جہاں بھی رہو پاک صاف رہو۔ گندگی سے اسلام کا کوئی لینا دینا نہیں، آدھا ایمان حضور علیہ السلام نے تو ایک مسلمان کیسے گوارا کرتا ہے کہ وہ ناپاکی کی زندگی گزارتا ہے؟ نماز کے لیے کہو تو کہتا ہے میں پاک نہیں ہوں، میں صاف نہیں ہوں، میرا کپڑا گندا ہے۔ یہ سارے عذر اللہ کی بارگاہ میں نہیں چلیں گے۔ تو اس مسئلے کو دیکھیں، میں اس کو گھما پھرا کے اس لیے بول رہا ہوں تاکہ آپ کی توجہ ادھر ہو۔ سارے ہندوستان میں اکثر لوگوں کو یہی مسئلہ لوگ یہی جانتے ہیں کہ استنجا کرنے کے بعد، اور کیا بیان کرتے ہیں حضور کہ حضور میں نے پانی نہیں لیا، استنجا کیا پانی نہیں لیا، میں ناپاک ہوں، میں نماز نہیں۔ یہی ایک عذر ہوتا ہے، اکثر لوگوں کا عذر یہی ہوتا ہے کہ اب استنجا کر لیا ہوں، پانی تھا نہیں یا پانی لیا نہیں، لاپرواہی ہو گئی، اب میں ناپاک ہوں، اب میں تو نماز پڑھ نہیں سکتا۔ 80% لوگ یہی مسئلہ جانتے ہیں، یہاں تک کہ ہم نے
برسوں نماز پڑھنے والوں کے منہ سے بھی یہی مسئلہ سنا. ان سے پوچھا گیا تو وہ یہی کہتے ہیں ہاں ہم ہمیشہ یہی سنتے آئے کہ بھائی پیشاب کرنے کے بعد کوئی پانی استعمال نہیں کرتا، استنجا کرتا ہے، پانی نہیں لیتا تو اب وہ ناپاک ہو گیا ہے. کبھی ہم بھی ہو جاتے ہیں معاذ اللہ، وہ لوگ ایسا بیان کرتے ہیں. مگر دیکھیے اصل مسئلہ کیا یہ حقیقت ہے؟ کیا اسلام کا قانون، ہماری جو شریعت ہے یہی مسئلہ بتاتی ہے کہ اس سے کچھ ہٹ کر ہے؟ یہ ہمارا گڑا ہوا مسئلہ ہے، یہ غلط مسئلہ ہے. یہ پرانے زمانے سے نہ جانے کہاں سے چلتا چلا آیا ہے. اکثر ہمارے درمیان جو مسئلے ہیں، جو غلط رسم و رواج، میں پہلے بھی کہا، یہ کافروں کی طرف سے منتقل ہو کر مسلمانوں کی طرف آ گئے. مسلمانوں نے اسے کیچ کر لیا، اسی کے مطابق اپنی زندگی گزار رہے ہیں. کبھی یہ ضرورت سمجھی نہیں کہ ہم مسلمان ہیں، ہمارا دین ہمیں سیکھنا ہے، ہمارا مذہب اس کے تعلق سے کیا کہتا ہے، فقہا اس کے تعلق سے کیا کہتے ہیں، اس کا صحیح مسئلہ کیا ہے. تو دیکھیے میں آپ کو صحیح مسئلہ بتانے کی کوشش کرتا ہوں کہ کوئی انسان مسلمان اگر پاک و صاف ہے، وہ پہلے سے پاک و صاف ہے، اسے استنجا کی حاجت ہو گئی، استنجا کرنا ہے، پیشاب کرنا ہے، اور وہ پیشاب کر لیتا ہے، تو پیشاب کرنے کے کئی طریقے بیان کیے گئے. آپ پانی سے پاکی حاصل کر لیں، پانی نہ ہو تو کوئی صاف کپڑا اس سے سکھا لیں، یا مٹی کا ڈھیلا آپ استعمال کر لیں. ان سب چیزوں سے استنجا کیا جاتا ہے. چلیے خدا نہ خواستہ آپ نے پانی بھی استعمال نہیں کیا، آپ نے کپڑے سے بھی نہیں سکھایا، آپ نے مٹی کا ڈھیلا بھی نہیں لیا، آپ نے استنجا کیا آپ نے اور یوں ہی اٹھ گئے، کپڑا باندھ لیا. اب مسئلہ تو یہ ہے کہ بھائی آپ ناپاک ہو گئے. آپ جانتے، بہت سارے لوگ جانتے، مگر حقیقت یہ ہے کہ اگر آپ پہلے پاک و صاف تھے اور آپ نے استنجا کر لیا اور پانی استعمال نہیں کیا، تو اگر آپ پہلے پاک و صاف تھے تو اب بھی آپ پاک ہیں، ناپاک نہیں ہیں. پھر دورہ دے رہا ہوں کہ آپ پہلے بھی پاک تھے اور استنجا کرنے کے بعد پانی اگر آپ نے استعمال نہیں کیا تو آپ یہ گمان نہ کریں کہ اب میں ناپاک ہو گیا. آپ پہلے اگر پاک و صاف تھے، آپ نے استنجا کرنے کے بعد پانی نہیں لیا تو آپ اب بھی پاک ہیں. ہاں آپ نے خلاف سنت کام ضرور کیا، آپ نے خلاف سنت کام ضرور کیا، مگر استنجا کرنے کے بعد پانی نہیں استعمال کرنے سے آدمی ناپاک نہیں ہوتا ہے. یہ بات میں بار بار آپ کو دوہرا دوں، آدمی ناپاک نہیں ہوگا، وہ پاک ہی رہے گا. وہ پاک ہے اور پاک ہی رہے گا. اسے چاہیے کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو مسجد میں یا گھر چلے جائے، استنجے کی جگہ دھو لے، کپڑا بدلی کرنے کا وقت ہے تو بدلی کر لے اور نماز پڑھے. وہ ناپاک نہیں ہے، وہ پاک ہے. یہ چھوٹے چھوٹے عذر کو لے کر آپ نماز چھوڑ دیتے ہیں، بہت بڑے گناہ میں آپ ملوث ہو جاتے ہیں. دیکھیے یہ ایک بہانہ کہ ناپاک ہو گئے. ناپاک آپ نہیں ہوئے، آپ پاک ہیں. بچہ کھلا رہا تھا، بچے نے پیشاب کر دیا، اب حضرت میں ناپاک ہو گیا، نہاؤں گا دھوؤں گا تو نہ. دیکھیے بچے نے پیشاب کیا، بچے کا پیشاب تو ناپاک ہے، مگر آپ ناپاک نہیں ہوئے. جہاں پر پیشاب لگا ہے اتنا حصہ آپ دھو لیں، پاک کر لیں، صاف کر لیں، تو انشاءاللہ تبارک تعالیٰ آپ پورے پاک ہیں، صاف ہیں. آپ کو صرف وضو کر کے نماز پڑھنی. دیکھیے وقت زیادہ اور انشاءاللہ زندگی رہی تو میں اسی کے آگے آپ کو کچھ باتیں بتانے کی کوشش کروں گا، اور آگے درس میں انشاءاللہ آپ سنیں گے کہ آپ واقعی میں سنیں گے کہ نئی باتیں، یہ نئی نہیں، پرانی باتیں کبھی ہم نے سنی پڑھی نہیں. بس ہم دینی کتابوں کا مطالعہ نہیں کرتے، اسی لیے ہم نے پڑھی سنی نہیں. جو سنتے چلے آ رہے ہیں باپ دادا سے، وہی ہم نے آگے کر دیا. تو انشاءاللہ زندگی رہے تو اس سے آگے ہم میں بتانے کی کوشش کروں گا کہ آدمی کن کن باتوں میں ناپاک نہیں ہوتا، مگر خیال کرتا ہے کہ ناپاک ہو گیا اور نمازوں کو چھوڑ دیتا ہے اور گنہگار ہوتا ہے. اللہ کی بارگاہ میں دعا ہے اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو سیکھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.